محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں، میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے۔ تو یہ چیز نیچرل ہے، جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے، تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے، یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ، تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا، یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں، اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے، یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کی ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ حیا کی باتیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں، یہ سب بےہودگی ہے۔ لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ ساری ایک 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے۔ تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے، تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ۔ بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا، حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت فرما دیں۔ نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت، اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہے۔ ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا۔
اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں. بچوں کی خاطر مجبوری میں حلال ہے، شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاتون کو 3 طلاقیں ہوئیں اور اب وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے کیونکہ بچے باپ سے تاکہ محروم نہ ہو جائیں، تو اس کے لیے وہ حلالہ کرنا چاہتی ہے. یہ مسئلہ چونکہ بڑا حساس ہے اور اس کو افراط و تفرید بہت ہے اس میں، تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید نے 3 طلاقوں کے بعد پابندی لگائی ہے صاف لفظوں میں کہ مرد اپنی زوجہ سے رجوع نہیں کر سکتا حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے، ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے. بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے. یہ ایک حلالے کا ایک ہے حکم جو قرآن مجید نے بتایا ہے، اور اس کا مقصد تھا مرد کو سزا دینا، 3 طلاقوں کا دروازہ روکنا تاکہ لوگ 3 طلاقیں نہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں، وقفے سے دیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جلد بازی میں دھڑا دھڑ طلاقیں نکال دیتے ہیں جو کہ ناجائز ہے. قرآن نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا، اور حرام بھی اس لیے قرار دیا کہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے لہذا واقع نہیں ہوتی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب واقع نہیں ہوتی تو حرام کیوں ہے پھر؟ یہ تو ایک بیکار الفاظ ہو گئے، زبان سے ہوا میں تحلیل ہو گئے. اسی لیے ناجائز کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے، اس لیے حکم دیا کہ متفرق طہروں میں 3 طلاقیں دیا، اگر طلاقیں دیا کرو تو عدت کے میں تقسیم کر کے دو. اس طرح قرآن میں آتا ہے ومن یتعدى حدود اللہ ومن یتعدى حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. طلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو ظلم کرتا ہے. اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات سے یہی منقول ہے کہ جس نے غیر شرعی طریقے سے طلاق دے دی تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو مرد جب اکٹھی 3 طلاقیں دے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظلم کیوں کیا؟ کہ اس نے رجوع کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا. اب وہ پچھتائے گا لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ہو یہ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں تو 3 کے بعد بھی رجوع کا حق تھا، اسلام نے کہا کہ 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. قرآن اور سنت سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ مقصد تھا مرد کو سزا دینا تاکہ یہ بیوی اس کی دسترس سے نکل جائے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ بہلا پھسلا کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لیتے تھے. عورت کا مزاج ایسا ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہے، اسے چکنی چپڑی باتوں سے دوبارہ جو ہے نا قائل کیا جا سکتا ہے. اور طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورت مرد سے اتنی آسانی سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتی ہے. تو ایک دفعہ اس کی جان چھوٹی تھی تو یہ مرد چکنی چپڑی باتوں سے نا دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لائے گا اور پھر لٹکا کے چھوڑ دے گا. تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہ مرد کے اختیارات کو محدود کیا جائے تو اسلام نے 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا راستہ بند کیا. لیکن یہ وہ دور تھا جس میں 3 طلاقیں نافذ ہوتی تھیں، یا قرآن نے جس دور میں یہ حکم نازل کیا اس میں تعدد زوجات کا رواج بھی تھا. ادھر عورت کو طلاق ہوئی اور عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی تھی تو مرد پچھتاتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے ایک عورت نکل گئی. عورت کی فوراً شادی ہوتی تھی، اس کے بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہوتا تھا، اور طلاق کو اتنا معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ طلاق عورت کے حق میں اتنا بدنما داغ نہیں تھی. اس کو ہم صحابیات کے واقعات جب دیکھتے ہیں تو جب بھی کسی صحابیہ کو طلاق ہوئی ہے پہلے سے بہتر رشتہ ہی ان کو ملا ہے. اگر دوبارہ بھی طلاق ہوئی تو پھر اس سے بہتر رشتہ ملا، بیوہ ہوئی تو اس سے بہتر رشتہ ملا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے، ایک بیوی پر اکتفا کا رواج معاشرے میں چل پڑا ہے، تو اب خواتین کی بھرمار ہے. اب اگر کسی کو 3 طلاقیں ہوتی ہیں تو بیچاری ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے. اور طلاق چونکہ عورت کے حق میں ایک بدنما داغ سمجھا گیا ہے، لہذا طلاق کے بعد آپس کے اختلافات بہت شروع ہو جاتے ہیں، تو بچوں میں چھینا جھپٹی شروع ہوتی ہے. جبکہ شریعت نے بچوں کے بارے میں قاعدہ ضابطہ بیان کر دیا کہ بچے جب تک بچے ہیں ماں کے پاس رہیں گے، اور 7 سال کی عمر میں وہ باپ کی کسٹڈی میں آئیں گے. جب ماں کے پاس رہیں گے تو باپ اس سے ملے گا، اور جب باپ کے پاس رہیں گے تو ماں سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. لیکن اب جھگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ کھینچا تانی ہوتی ہے، باپ کے پاس چلے گئے تو ماں سے ہمیشہ کے لیے محروم، ماں کے پاس چلے گئے تو باپ سے ہمیشہ کے لیے محروم. تو یہ میں اس لیے اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ طلاق کے ثلاث کا جو فلسفہ ہے شریعت کا، اس میں بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بعض اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں. وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ معاشرے میں ہم اسلام کے جب کسی ایک حکم کو فالو کر رہے ہیں دوسرے حکم کو فالو نہیں کر رہے. یعنی ہم طلاق کے حکام تو اسلام سے لے رہے ہیں اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام وہ ہندوؤں سے لے رہے ہیں، تو بھائی باقی بھی سسٹم آپ ہندوؤں سے لیں نا. یعنی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. اسلام نے جس حساب سے طلاق کے حکام دیے ہیں اس حساب سے پھر نکاح کے بھی حکام دیے ہیں. تو یہ پوری چیزیں ہمیں اسلام سے لینی پڑیں گی. تو معاشرے میں سدھار کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مکمل اسلام کو فالو کریں ہر چیز میں، تاکہ عورت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. جب ایک آدمی ایک سے زیادہ بیویاں رکھے گا تو عورت کی ویلیو بڑھے گی، ڈیمانڈ بڑھے گی.
ڈیمانڈ بڑھے گی تو طلاق کا ریشو خود بخود کم ہوگا, اور اگر طلاق دی بھی جائے گی تو عورت کو نقصان نہیں ہوگا. جو 3 طلاقیں دے گا نا مرد, اس کے لیے دوبارہ بیوی کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. عورت کے لیے مشکل نہیں ہوگی, اس کے تو 10 لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور رشتے بھیجیں گے اس کے لیے, لیکن جس کے ہاتھ سے سونے کی چڑیا نکل گئی ہے اس کے لیے عورت کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ پوری بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں حلالے کا کنسپٹ ہے کیا, اسلام نے حلالے کا کیوں کہا ہے. یہ پوری بات لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی تو لوگوں کو اسلام پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ کیسا اللہ نے حکم دے دیا کہ مرد دے 3 طلاقیں اور نقصان ہو عورت کو, حلالے وہ کرتی پھرے. تو عورت کو نقصان نہیں, مرد کو نقصان دینے کے لیے, مرد کے اختیارات ختم کرنے کے لیے. اب جو عورت کو نقصان ہو رہا ہے وہ اسلام کے حکم کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. وہ خرابی کیا ہے, ہم نے اسلام کو مکمل فالو نہیں کیا, آدھا اسلام لے رہے ہیں آدھا ہندوؤں والا سسٹم لے رہے ہیں. تو اب جو حلالی کی جو سیٹ اپ ہے نا اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے, وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اب میں اس کی پوری حیثیت بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے حلالے کے بارے میں بعض لوگ تو اس کو پرلے درجے کی بغیرتی کہتے ہیں جی, اور بعض لوگوں کے ہاں باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے حلالے کیے جا رہے ہیں. بعض سنا ہے کہ اس کام کے لیے باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس نے بھی حلالہ کروانا ہے. یہ بے شرمی بغیرتی کی بات ہے, مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, اور وہ اس کے لیے جناب وہ اشتہارات بھی دیتے ہیں. تو یہ دونوں انتہائیں ہیں جو بالکل غلط ہیں. ایک حلالہ وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, فرمائے جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت اور حلالہ کرنے پر بھی لعنت. اور ایک حلالہ وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دیں فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ, عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے. 2 قسم کے حلالے, ایک قرآن میں ملتا ہے ایک حدیث میں. اب اگر علل اطلاق حلالے کو حرام کہتے ہیں, بے غیرتی کہتے ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا قرآن نے معاذ اللہ غلط بات کی ہے, قرآن نے غلط چیز کی رہنمائی کی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 3 طلاقوں کو نافذ کر دینا یہ حلالے کی رہنمائی ہے, خدا نخواستہ. تو اگر یہ حلالے کی طرف رہنمائی ہے تو پھر تو معاذ اللہ یہ کام قرآن نے بھی کیا ہے, تو آپ کیا قرآن پہ بھی الزام لگائیں گے؟ تو قرآن صاف لفظوں میں فتویٰ دے رہا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو حلالہ کے بغیر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حلالے میں ہم کو یہ فرق کرنا پڑے گا, ایک شرعی حلالہ اور ایک غیر شرعی حلالہ. غیر شرعی حلالہ جس پر حدیث میں لعنت ہے, یہ وہ حلالہ ہے جس میں عورت ایگریمنٹ کرے کسی مرد سے کہ میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہم بستری کرنے کے بعد مجھے طلاق دے دیں گے. یہ وہ حلالہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور ایک حلالہ جس کا قرآن نے ذکر کیا, یہ وہ حلالہ ہے جس میں ایگریمنٹ کے بغیر نکاح ہوتا ہے. اگر عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے, پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, اور نکاح کے بعد وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے پہلا والا شوہر زیادہ مناسب تھا, میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. پھر دوسرے شوہر کو اختیار ہے کہ چونکہ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے, وہ چاہے تو اس کو چھوڑ دے, چاہے تو نہیں چھوڑے. اگر عورت کے مطالبے پر شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے, بہت اچھی بات ہے, نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے. اس لیے کہ جب ایک عورت کا دل آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا اور وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں, ایک انصاری صحابی نے دیکھا کہ ان کو بیچاروں کو کون رشتہ دے گا, یہ اجنبی ہیں. تو ان انصاری صحابی نے ارادہ کیا, ان سے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں, میرے پاس 2 بیوی ہیں. تو کیوں؟ انہوں نے بولا کہ میرا گھر تو بسا ہوا ہے, یہ بیچارے اجنبی ہیں, ان کو رشتہ نہیں ملے گا یہاں پہ, تو میں اپنی ایک زوجہ کو طلاق دیتا ہوں تاکہ ان کا گھر بھی بس جائے, ان کا گھر بھی آمادہ ہو جائے. ظاہر ہے ان کی زوجہ بھی شاید اس پہ راضی ہوں. تو کیا اس کو آپ بے شرمی کہیں گے, بے غیرتی کہیں گے؟ ظاہر ہے ایک مسلمان کا گھر بسانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. تو اگر ایک مرد اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیتا ہے کہ اس کے پہلے شوہر سے بچے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا پہلا گھر آباد ہو جائے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہ اس پر پابند نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. ہاں پہلے سے ایگریمنٹ ہوگا, یہ یقیناً غلط ہے. رہا ایک مسئلہ کہ دل میں اگر نیت ہے عورت کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں اس شوہر سے بعد میں طلاق لے لوں گی, لیکن وہ اس نیت کا زبان سے اظہار نہیں کرتی, تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ نیت چینج ہو سکتی ہے. عورت کو کوئی اس نیت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. ہاں مرد نے اگر طلاق نہیں دی دوسرے شوہر نے, پھر بھی عورت اس کو فورس کرتی رہے کہ نہیں مجھے طلاق دو, اور اس کا جو ہے نا یہ پھر گناہ کی بات ہے. اس لیے کہ جب دوسرے شوہر کی نکاح میں آپ آ گئی ہیں تو اب آپ کو اس کو شوہر سمجھ کے زندگی گزارنی. اگر آپ کے مطالبے پر اس نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے, نہیں چھوڑتا تو آپ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں. پھر پہلے شوہر کی یادیں دل میں رکھ کے رکھنا یہ غلط ہے. ایک آخری بات, کیونکہ میں نے بتایا بہت حساس ٹاپک ہے اور اس میں بہت مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. بعض لوگ اس دوسری قسم کے حلالے کو بھی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, یعنی جو جائز حلالہ ہے جس میں باقاعدہ پہلے سے ایگریمنٹ نہ ہو,
اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ غیرت کے خلاف ہے. اور وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی ایک عورت ہے, اس کو دوسرے مرد کی بستر کی زینت بنے, پھر وہ گھوم کے, یعنی ایک آدمی کی بیوی ہو وہ کسی اور مرد کے بستر کی زینت بنے, پھر وہ پہلے مرد کے, یہ تو بغیرتی ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا, جو میں جے ٹی آر میڈیا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو بھی ایک بات ہے, تاکہ صحیح اور غلط میں جو ہے نا, ہم جو شریعت نے جس کو صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے. دیکھیے جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور عدت بھی ختم ہو گئی اس کی, تو اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے, اب یہ جس کے چاہے نکاح میں جائے. اس کو غیرت کے خلاف سمجھنا بے وقوفی ہے. کیا طلاق یافتہ عورت عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی؟ پھر اس کو یہ کہنا کہ کسی اور کی بیوی تھی جو کسی اور کے نکاح میں جائے گی, کسی اور کی بیوی تھی نا, اب تھوڑی ہے. زید نے مثال کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت بھی پوری ہو گئی, اس نکاح کے سارے اثرات ختم ہو گئے. اب وہ زید کی جو سابقہ بیوی تھی جو اب نہیں ہے, وہ بکر سے بھی نکاح کر سکتی ہے, عامر سے بھی نکاح کر سکتی ہے, ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں کسی سے بھی کر سکتی ہے. اب ان سینکڑوں میں وہ بکر کا سلیکشن کر کے بکر سے نکاح کر لے, تو یہ کیا غیرت کے خلاف کیا اس نے؟ پھر بکر نے اگر اس کو اپنی خوشی سے اپنی رغبت سے طلاق دے دی اور بکر سے بھی اس کا رشتہ ختم ہو گیا اور عدت بھی پوری ہو گئی, اب وہ ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں ان سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور اپنے پرانے والے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اب اس کو یہ کہنا کہ بکر کی بیوی زید سے نکاح کر رہی ہے, یہ غلط ہے. بیوی تھی اب وہ نہیں ہے. جہاں اتنے سارے مردوں سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا, اپنے پہلے شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو اس میں کون سا اسٹیپ ہے جہاں غیرت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے؟ تو خام ایک چیز کو جو ہے میڈیا پہ ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ تعالیٰ قیامت میں جو علم اٹھائیں گے نا, تو لوگوں کے سینوں سے نہیں علم چھیننا شروع کر دیں گے, علماء کو اٹھانا شروع کر لیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَالًا رُؤُوسًا. جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے, کوئی بقرات بن کے اور کوئی جناب افلاطون بن کے اور پتہ نہیں کیا کیا منطقی باتیں کر کے. علم ہے نہیں, علم میں پختگی نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے رئیس بن کے پھر فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس لیے یہ حلالے کا جو لفظ جس طرح سے میڈیا پہ اس کو اچھالا جا رہا ہے اور اس میں جو اس کو لفظ کو بدنام کیا جا رہا ہے, اس میں اعتدال کی راہ ضروری ہے. کون سی چیز غیرت کے خلاف ہے اور کون سی غیرت کے عین موافق ہے, اس میں ایک باریک لائن ہے, اس لائن میں فرق کرنا ضروری ہے. میاں بیوی کا ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا, یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال, تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہیں, ہم ویڈیو کال کرتے ہیں, تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں, اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب. یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں, ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہے, خواہش بھڑک رہی ہوتی, تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے, وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. تو دیکھیں جائز تو ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی, اور اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے, نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے, تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے. اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے, یہ بھی حرام ہے, یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا. بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا, وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے. لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں. تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے, اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے, اور زنا کرنا بھی حرام ہے. تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے. تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے. تو اگر میاں بیوی یہ صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ, تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں. دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے. میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں.
آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے، تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں، بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے. صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے. میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے، یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کی ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے. اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں. یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ. تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض عورت پاکی کی ایام میں. تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھائی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ، تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں. تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا. وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں. تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن. اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں. ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں. تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو. لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں. تو قرآن نے چونکہ
صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے. فاعتزلوا النساء، ان سے اعتزال کرو یعنی دور رہو ان سے. دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے. تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کنارہ کشی کہ بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں. کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے. تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے. کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، ولا تقربوہن، ان کے قریب مت جاؤ. تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو. تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا، تو مراد وہی ہے کنایا، کنائے میں بات کی جا رہی ہے. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھائی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ. یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو، اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسز کی حالت میں ہے. تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا، کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے، یعنی قریب مت جاؤ. تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے، اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے. اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے، اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں. تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے. وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے. حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں. اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن اب ایک بات آ گئی تو میں بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے، لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخت گناہ ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ. اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایا ہے جمع سے، یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے. یہ سب کنایہ اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے. فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو، جمع کرو ان سے، من حیث امرکم اللہ، ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع کر سکتے ہو، ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے. وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور تطہر جو ہے نا یاد رکھیں، دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک استعمال ہوا ہے طہور یطہر، حتی یطہرن، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے تطہرنا، باب تکلف ہے، یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا، اہتمام کر کے. ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے، ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا. تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دیا. تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے، کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے. تو یہی مراد ہے اس سے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے. تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا. توبہ روحانی طہارت کو کہتے ہیں
اور جو تطہر ہے وہ جسمانی طہارت کو کہتے ہیں. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پہ. روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھو کے اللہ کو منا کے راضی کر لیں تاکہ دل جو گندا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے. اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے. تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہا دھو کے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے, اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جماع مت کرو بیوی کے ساتھ, خون میں لت پت ہو جائے گا انسان, اور یہ گندگی ہے تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو جو حالت حیض میں بیوی سے جماع کرتا ہے اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے, وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے, تو یہ بھی غلط ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ, کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے. تو اللہ کو اچھے لوگ, پاکیزہ لوگ پسند ہیں. تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے. اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جماع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں, گندگی میں انوالو ہونے والے, ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. میں پھر علمی نکات کے تحت انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کروں گا جب علمی نقطے بیان کروں گا میں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں, تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے, تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے, نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے, وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے, جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں, اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے, اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے, توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی, اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی, اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو, کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے, لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ, اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے, تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں, نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم, تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ, انا شئتم جیسے چاہو, وقدموا لانفسکم, اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو, یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو, یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے, فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے, دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے, ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں, تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے, پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں, للہیت تھی, تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کا جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا, کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے, کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو
تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم آنا موضع حرث میں ہے۔ حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف۔ اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے، جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپرم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے، اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ۔ تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو۔ تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی۔ یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی، تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا، اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ بعض لوگ غصے میں آ کے قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ میں فلاں پہ صدقہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یوں نہیں کروں گا، جیسے آپ دشمنیوں میں کر لیتے ہیں، میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے ذریعے نیکی میں رکاوٹ کا ذریعہ مت بناؤ۔ ان تبروا یعنی اس بات میں رکاوٹ مت بناؤ کہ تم نیکی کا کام کرو، وتتقوا، اور تقوی والا کام کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں اصلاح کرو۔ تو ایسی چیزوں یعنی جو نیکی کے کام ہے نا، لوگوں میں اصلاح کرنا۔ بعض دفعہ آدمی کہتا ہے میں ان کے سلو نہیں کراؤں گا، خدا کی قسم میں ان کو لڑنے دوں گا، ایسی کی تیسی، ایسا ہوتا ہے نا۔ آپ آج بھی لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی، ابے جاؤ یہ تو اللہ نے فرماتے ہیں اللہ کے نام کو ذریعہ نہ بناؤ نیکی سے رکاوٹ کا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص من حلف علی یمین، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بات پر قسم اٹھائے، پھر بعد میں اس کو خیال ہوا کہ یار جو میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ تو نیکی کا کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو شریعت کا یہی حکم ہے، اگر آپ کسی ایسی بات پہ قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی، ناجائز تو دور کی بات، جو مناسب بھی نہیں تھی، تو بھی اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب قسم کے بارے میں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ جو لغو قسمیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ابھی بتاتا ہوں میں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن کا تمہارا جو قسمیں تمہارے دل کماتے ہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلیم ہے۔